اگر آپ نے اپنی اوور تھنکنگ، اسٹریس اور ڈپریشن کی کنڈیشن کو ختم کرنا ہے تو آج یہ بات غور سے سنیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ اپنے رشتہ داروں، فرینڈ سرکل، ریلیٹیوز یا اپنی پروفیشنل لائف میں کسی کے لیے بہت زیادہ اویلیبل ہو جاتے ہیں، ہر چھوٹے میسج پر رپلائی کرنا، کال پر امیڈیٹلی کال بیک کرنا، جب بھی آپ اپنی اویلیبلٹی کو ایکسٹرا آرڈینری یا حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں تو لوگ آپ کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، یعنی مفت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ٹینڈنسی آف ہیومن سائیکالوجی ہے۔ سیم تھنگ ہمارا مائنڈ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ ہمیں کوئی ایک تھاٹ بھیجتا ہے، ہم اپنی ساری اٹینشن اس کی طرف ڈال دیتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اپنی اٹینشن ڈالتے ہیں ہماری تھاٹس کی ایک لائن، ایک چین تیار ہو جاتی ہے، جس میں ہمارا آدھا گھنٹہ، 1، 2 اور کبھی 3 4 گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہماری مائنڈ کی سب سے زیادہ اسٹرانگ ٹیکنیک ہوتی ہے ہمیں اپنا غلام بنانے کی۔ ہمارا مائنڈ یا دماغ ایک ایسا ٹول ہے جس کو ہمیں یوز کرنا ہے اپنی بیسٹ ایفیشنسی اور بیسٹ پرفارمنس کے لیے، نہ کہ دماغ نے ہمیں یوز کرنا ہے اور ہمیں اپنے اکارڈنگ چلانا ہے۔ جب بھی ہم سٹریس یا ڈپریشن کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نا تو ہم بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ سوچتے ہیں، ان کی ٹینشن لیتے ہیں۔ فیملی میں، ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں سے کسی نے، خاندان میں کسی نے بھی، یا فرینڈ سرکل میں کسی نے کوئی بات کہہ دی اور ہم نے وہ دل پہ لے لی ہوتی ہے، 2 3 گھنٹے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اور جب آپ انہی سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ دیتے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں تو آپ سٹریس اور ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا گھر کے کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ اگر گھر کے کام آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں تو بد دلی سے کرتے ہیں، مجبوری کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جاتے جاتے بچے کو ڈانٹ دیا اور کبھی ٹینشن کی وجہ سے اپنا غصہ کسی اور پر نکال دیا۔ تو ایک بیچاری عورت میں گھر کے ماحول اور لوگوں کے رویوں کی وجہ سے ڈپریشن اور سٹریس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے موڈ میں چینجز اور فلکچویشنز آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ذہنی طور پر خود کو انفٹ محسوس کرتی ہے۔ اس لیے آج کا ولاگ ان خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو کسی بھی وجہ سے سٹریس اور ڈپریشن کی کنڈیشن میں ہیں، اور انہی کنڈیشنز کو اوور کم کرنے کے لیے میں آج 15 ٹپس اور ٹریٹمنٹس یا طریقے آپ کو بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ خود کو مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ، فٹ اور انرجیٹک فیل کریں گی اور اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں مجبوری نہیں بلکہ خوشگوار موڈ کے ساتھ فلفل کر سکیں گی۔ سو ان 15 پوائنٹس کو ضرور بادر کریں اور فالو کریں کیونکہ یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اسینشیل ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم everyone, this is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too, alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ سے۔ میں بیف یخنی پلاؤ بنا رہی ہوں، اور بیف یخنی پلاؤ بنانا مجھے بہت پسند ہے اور آف کورس کھانا بھی بہت پسند ہے، اور یہ پلاؤ ماشاءاللہ بہت اچھا بنتا ہے کیونکہ یخنی کا اپنا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے نا آپ لوگوں کے ساتھ اور بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ اپنی روٹین کے بارے میں بتانا ہوتا ہے اور کچھ آپ کے کامنٹس کے بارے میں بات چیت کرنی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ مجھے اپنے ٹاپک کو فٹافٹ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے میں یہ سب باتیں کر ہی نہیں پاتی۔ تو ایک ولاگ انشاءاللہ ایسا بناؤں گی جس میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوں گی اور ٹاپک کو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کریں گے۔ میرے خیال سے ہفتے میں 1 یا 2 ولاگ ایسے رکھ لیا کروں گی جس میں اور میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، آپ لوگ مل کر ہم اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں گے۔ تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ دیکھیں، اوور تھنکنگ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا اور دیر تک سوچتے رہنا۔ پرابلم کوئی خاص بڑی نہیں ہوتی، بس سوچ کر دماغ میں اسے پکا کر ہم اس کو بڑا کر لیتے ہیں۔ No doubt overthinking is the art of creating problems that don't even exist. یعنی مسئلہ یا پرابلم یا ٹینشن کو اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے جتنا ہم اسے سوچ کے خود کو ہلکان کر لیتے ہیں، اور اسی اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہم الٹیمیٹلی سٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اوور تھنکنگ از دا بگیسٹ کاز آف انہیپینس۔ مایوسی، نا امیدی، ٹینشن اور ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ اوور تھنکنگ کو سمجھا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کی تو یہ عادت ہی بن جاتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اوور تھنک ضرور کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی تکلیف کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتے رہنا آپ کو اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی پریشان اور بدحال کر دیتا ہے۔ مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے اور آپ سوچ کر ہلکان ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو در حقیقت آپ نے اس تکلیف کو 2 مرتبہ سہا ہے، یعنی یو سفرڈ دیٹ پین ٹوائس۔ ایک تو جب تکلیف آئے گی تب آپ اسے سہیں گے، اور ایک آپ ابھی اس کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، طوفان تو ہر ایک کی زندگی میں ہی آتے ہیں، مشکلات، تکالیف، پریشانیاں یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یار یہ زندگی ہے، دنیا ہے، یہاں پر ہر انسان ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہی ہے۔ کوئی ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی ہوں، آرام ہو اور کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں۔ اور یہ جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں نا، یہ سستانے کے لیے ایک وقفہ آتا ہے ہماری زندگیوں میں، پھر کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ سر اٹھا لیتا ہے، اور یہ سب کی زندگیوں میں ہی ہوتا ہے۔
زندگی تو ایک جہد مسلسل کا نام ہے، ہر وقت ایک نیا چیلنج ہوتا ہے، کبھی کوئی بیمار ہے، امتحان میں کوئی فیلئر ہے، بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، دکان میں مسئلہ ہے، فائنینشیل لاس یا فائنینشیل کرائسس ہیں۔ ان سمپل ورڈز وی کین سے لائف از اے جرنی فل آف چیلنجز۔ فار ایگزامپل، شادی بظاہر ایک خوشی کا لمحہ ہے، لیکن شادی والے دن والد بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے، پوری برادری میں کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ یعنی اگر آپ کسی پریشانی یا کسی مسئلے کے آنے کے انتظار میں ہی وقت گزار دیں گے، مسئلہ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی آنا ہے، تو یہ آپ سورج کی روشنی، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، بچوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی انجوائمنٹ کو کب انجوائے کریں گے؟ بس اوور تھنکنگ میں، سٹریس میں، ڈپریشن میں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو جائے گا، یہ سوچ کر آپ کا دماغ گھومتا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ طوفان ایک ہی ہوتا ہے، سب کی کشتیاں الگ الگ ہوتی ہیں، کسی کی چھوٹی، کسی کی بڑی، بس ہر کسی کے اندر دکھوں اور غموں کو سہنے کی صلاحیت اور حوصلہ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ نہ سوچیں کہ اس کی تکلیف کم ہے، میری زیادہ ہے، جس پر آئی ہوتی ہے نا، اس کو دیکھیں کہ اس کا ظرف کتنا ہے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، جب آپ سٹریس یا ڈپریشن یا پھر ٹینشن کی حالت میں ہوتے ہیں نا، اور ادھر ادھر کی سوچیں آپ کو بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہیں، اس وقت آپ بہت کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ کسی بات کو سوچنا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن بار بار وہ بات آپ کی سوچوں میں آ رہی ہوتی ہے، تو دماغ اپنی مرضی آپ پر چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اس دنیا میں زیادہ کامیاب وہی انسان ہے جو اپنے دماغ پر حاکم ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ دماغ اس کا غلام ہے، وہ دماغ کا نہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ دماغ کے غلام ہیں، دماغ ان کو جو کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے دماغ کے اوپر ایک گیٹ کیپر کی طرح بیٹھنا ہے اور اپنی مرضی کی چیزیں، اپنی مرضی کی تھاٹس ہی اندر جانے دینی ہے، یہ نہیں کہ جو مرضی دماغ میں گھستا چلا جائے اور آپ نے اسے سوچتے رہنا ہے۔ ماضی میں جینا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی کچھ برا ہوا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کوئی الزام لگایا ہے، کوئی برا سلوک آپ کے ساتھ کیا ہے، تو اسے سوچ سوچ کر خود کو سزا مت دیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات ہوئی تھی، کچھ برا آپ کے ساتھ ہوا تھا، لیکن وہ عمر قید نہیں تھی کہ اب آپ اسی کو سوچ سوچ کر اپنی آگے کی زندگی کو خراب کر لیں۔ اگر آپ ڈپریشن اور سٹریس میں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ماضی میں جی رہے ہیں، اور اگر آپ اوور ایکسائٹیڈ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ مستقبل میں جی رہے ہیں، اور اگر آپ ایک دم کام، ریلیکس اور سکون میں ہیں تو اٹ مینس کہ آپ حال میں جی رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ان میتھڈز، ٹپس یا ٹریٹمنٹس کی طرف جن کو فالو کر کے آپ اپنے ان نفسیاتی امراض یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز یعنی ڈپریشن، سٹریس، اینزائٹی، اوور تھنکنگ، اس طرح کی کیفیت کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ ان سب پوائنٹس کو ضرور سنیے گا۔ سو پوائنٹ نمبر 1 از ٹرائی ٹو سوشلائز یور سیلف۔ ایسے لوگ جو ٹینشن میں رہتے ہیں، سٹریس رہتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دوسرے لوگوں کی صحبت میں رہنا، سوشلائز ہونا، دوسروں سے ملنا جلنا بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ان کا دل چاہتا ہے کہ آئسولیٹڈ رہیں۔ دوسروں سے ملتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں، کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، جھجکتے ہیں، انہیں کوئی نہ کوئی ڈر یا خوف ہوتا ہے۔ تو اس کنڈیشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ شیئر کرنا سیکھیں لوگوں سے، لیکن ہر ایک سے نہیں، خاص بندوں سے شیئر کریں جن کا آپ کو پتا ہو کہ یہ میرے ہمدرد ہیں، مجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں، میرے لیے دل سے خالص اور پیور ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی فیلنگز کو ایکسپریس کریں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں جائیں جو آپ کو خوش کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ خود کو ریچارج فیل کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، دل سے خالص ہیں، جن کے ساتھ مل کر آپ کا موڈ ایلیویٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کون بندہ میرے ساتھ سنسیئر ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ تو ایون ایک بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دل سے خالص کون ہے۔ سو جناب، اپنی فیلنگز کو اپنے لوڈ ونس کے ساتھ شیئر کریں، اوور شیئرنگ ہر ایک کے ساتھ بالکل نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 2 از بریدنگ۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ آپ لوگ جب بھی ٹینشن یا سٹریس میں ہوتے ہیں نا، تو یہ بریدنگ کی ایکسرسائز ضرور کیا کریں۔ صرف 3 منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ ایک دم فریش ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کبھی نیند میں مسئلہ ہو رہا ہو نا، نیند نہ آ رہی ہو، تب بھی سونے سے پہلے ایک کام جگہ پر بیٹھ کر آپ یہ والی ایکسرسائز ضرور کریں۔ اٹس ہائیلی ریکمینڈڈ۔ 2 مرتبہ آپ نے سانس لینا ہے دن میں، 3 مرتبہ۔ اس کا ایفیکٹ کسی بھی دوائی سے زیادہ امپیکٹفل ثابت ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 5 سیکنڈ تک سانس انہیل کرنا ہے، یعنی سانس اندر کی طرف لینی ہے، پھر 1.5 سیکنڈ کے لیے سانس روک کر رکھنی ہے، پھر 9 سیکنڈز میں آپ نے سانس آہستہ آہستہ ایکسہیل یعنی باہر کی طرف نکالنی ہے۔ اور ایکسہیل جب آپ نے کرنا ہے نا، یعنی سانس جب آپ نے باہر کی طرف نکالنی ہے تو بہت آہستہ آہستہ سلولی نکالنی ہے، تیز نہیں۔ یعنی 5 سیکنڈ میں سانس اندر گئی، 1.5 سیکنڈ آپ نے روک کے رکھی ہے، 9 سیکنڈ میں آپ نے اسے باہر نکالا ہے آہستہ آہستہ، تو یہ ٹوٹل 15 سیکنڈز ہو گئے، اور 1 منٹ میں 4 دفعہ ہو گیا۔ بس آپ نے 3 منٹ یہ کرنی ہے، اور یہ کرنے سے آپ ایک دم فریش ہو جائیں گے۔ آزمایا ہوا ہے، آپ ہلکے پھلکے خود کو فیل کریں گے۔ نمبر 3 از اوائڈ سیڈ، میڈ اینڈ بیڈ تھاٹس۔ رائٹ ڈاؤن آل
these thoughts on a paper. मायूसी, नाउमीदी और बेचैनी वाली जितनी भी बुरी सोचें आपको आ रही हैं ना, इनको एक पेपर पर लिखें। इसे जर्नल बनाना भी कहते हैं। अब आप इन लिखी हुई सोचों को, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, इनको पढ़ें। आपको एक सोच आएगी कि ये जिन बातों की वजह से मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, बस मजबूरी में मैं घर चला रही हूँ, क्या इन बातों की ऐसी हैसियत है कि मैं इनको सोच सोच कर परेशान होती रहूं और अपने घर का माहौल भी टेंशन ज़्यादा बना लूं। जब आप ये चीज़ें लिखेंगी और इन्हें पढ़ेंगी तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें या ये बातें तो ऐसी हैं ही नहीं जिनकी वजह से मैं खुद को परेशान कर रही हूँ और घर का माहौल भी मैंने टेंस किया हुआ है। नंबर 4 पॉइंट इज हेल्दी स्लीप पैटर्न, यानी यू मस्ट मेक स्लीप अ प्रायोरिटी। एक स्पेसिफिक टाइम रखें जिस पर आपने सोना है और पर्टिकुलर टाइम पर ही जागना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें ना हर वक्त सुस्त पड़े रहने और लेटे रहने की आदत होती है। थोड़ा सा काम किया, बल्कि ना भी किया तो बस लेटे रहे, सुस्त रहकर ही सारा सारा दिन, सारी रात बिस्तर पर ही गुजार देते हैं। जो बंदा एक दफा लेजी हो जाता है ना, उसका कोई घर वाला फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसे कोई उठा ही नहीं सकता बिस्तर से। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं, क्योंकि बाकी लोग एक्टिव होते हैं। वो जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो उनका भी दिल करता है कि हम भी थोड़े से लेजी हो जाएं, हम भी थोड़ा सा सस्ता लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, कुछ पावर नैप ले लें। एनी हाउ, स्लीप को एक प्रायोरिटी बनाएं। 7 to 8 आवर्स की नींद लें और हर वक्त 8-8, 9-9, 10-10 घंटे सोए रहना कहीं की अक्लमंदी और कहीं की एक्टिवनेस नहीं होती। सो अपने एक खास स्लीप पैटर्न को फॉलो करें। पॉइंट नंबर 5 इज अवॉइड ड्रग्स। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग से बचने के लिए स्केप रूट के तौर पर नशे को बिल्कुल ना अपनाएं। गंदे पानी से पाकी कभी भी हासिल नहीं की जा सकती। ये चीज़ें जब आप यूज़ करते हैं, इनसे आपको और ज़्यादा आदत पड़ जाती है। बहुत सारे लोग ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ करते हैं नींद के लिए। हाँ, लेकिन अगर डॉक्टर्स आपको स्लीपिंग पिल्स लेना या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स लेना रेकमेंड करते हैं, देन दैट वुड बी ओके। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर 6 विच इज़ ईट हेल्दी फूड। जब आप किसी भी बात की वजह से टेंस होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं ना, तो आपका हेल्दी फूड खाने को दिल नहीं करता। आपका दिल करता है कि हम जंक की तरफ जाएं। लेकिन आपने इस कंडीशन में कोशिश करके ये 4 सुपर फूड्स खाने हैं, जिनमें फिश शामिल है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स आते हैं। ये चीजें काफी स्ट्रेस रिड्यूसर भी हैं। पॉइंट नंबर 7 इज किल द एंड्स, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये जो खुद ब खुद आपके जहन में नई नई नेगेटिव सोचें जनरेट हो रही होती हैं ना, इन सोचों को आने से पहले ही खत्म कर दें। जब भी आपको ऐसी थॉट्स आए ना, तो आप जिस कंडीशन में है ना, उसका ऑपोजिट करें। अगर आप रूम में हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो आप बाहर निकल जाएं। अगर आप अकेले बैठे हुए हैं तो 3-4 लोगों, 2-3 लोगों के साथ मिलकर बैठ जाएं। अगर आप खामोश हैं तो किसी के साथ बातचीत शुरू कर दें, किसी को कॉल कर लें, टीवी देख लें, कोई और आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दें, कोई बुक पढ़ें। यानी जिस भी स्टेट में आप इस वक्त मौजूद हों, जब आपको टेंशन या डिप्रेशन या उल्टी सीधी सोचें आपके माइंड में आ रही हो, तो आप उस कंडीशन से बाहर निकल आएं। खुद को किसी भी एक्टिविटी में मसरूफ कर लें, कुकिंग करने लग जाएं, किसी से बात कर लें, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 8 इज आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, यानी उन चीजों को नोटिस करें जो आपके अंदर टेंशन और डिप्रेशन लाने का सबब बनती हैं। वो कौन सा इंसान है, वो कौन सी ऐसी शख्सियत है, वो कौन सा सोशल मीडिया का ऐसा पेज है कि जब आप उसे देखते हैं या ऐसे इंसान के पास जाते हैं तो आपके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती हैं। यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नाउमीदी और मायूसी की तरफ लेकर जाती हैं और बढ़ते बढ़ते आपको एक जहनी मरीज बना देती हैं। तो इन चीज़ों को रोकें। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज। नो डाउट एक्सरसाइज इज द बेस्ट स्ट्रेस रिड्यूसर। स्लोली स्टार्ट करें एक्सरसाइज करना। अगर एक्सरसाइज नहीं तो वॉक करना स्टार्ट करें, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, और ग्रेजुअली इसे 15 to 20 मिनट्स तक लेकर जाएं। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज ना करता हो, फिजिकली एक्टिव ना हो, तो फिर भी ये कहता हो कि उसे टेंशन, एंजाइटी या डिप्रेशन है, तो इसमें उसका अपना कसूर है। नेक्स्ट पॉइंट इज अरोमापैथी। घर में अच्छी सी खुशबू का स्प्रे करें, खुद भी अच्छा सा कोई परफ्यूम लगाएं, और इसके अलावा अपने घर को, अपने घर की चीज़ों को हमेशा ऑर्गेनाइज रखें। जब आपकी सराउंडिंग साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड होती है ना, तो आपका जहन भी फ्रेश रहता है। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि बिखरा हुआ घर, बिखरी हुई चीज़ें, किचन में जाएं तो बर्तन बिखरे हुए हैं, कैबिनेट्स में चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो आपकी सोचें और आपका दिमाग भी बिखरा रहता है और आप एक अलग किस्म की टेंशन में आ जाते हैं ये सारी चीज़ें देखकर। सो अपने घर को और ख़ुद को भी ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योर गोल्स। अपनी जिंदगी में कोई गोल्स, कोई एम्स बनाएं। जब आपने ये सोचा होगा ना कि मैंने इस टाइम में इस चीज को अचीव करना है, कि या आपके कुछ गोल्स हों जिसको अचीव करने की आपके अंदर जुस्तजू हो, पैशन हो, तो आपके जहन से इधर उधर की सोचें, टेंशन और डिप्रेशन वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपने गोल की तरफ ही फोकस्ड होंगे।
اور جب بھی آپ اپنا کوئی گول اچیو کریں تو اس کی خوشی کو ضرور سیلیبریٹ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی باڈی کے اندر ڈوپامن اور سیروٹونن کے لیول انکریز ہوتے ہیں جو خوشی کے ہارمون ہیں، اور جب آپ کے انڈورفنس لیول انکریز ہوگا، خوشی کے ہارمونز کا لیول انکریز ہوگا، تو آٹومیٹیکلی آپ اسٹریس اور ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ از بی گریٹفل، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جو اللہ نے جتنا دیا ہے، جیسا دیا ہے، اس پر ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں سے ہمدردی رکھیں، سمپتھی شو کریں، اور ہر ایک کے ساتھ دل سے خالص رہنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ اندر سے کچھ ہیں اور باہر سے کچھ ہیں۔ جب ظاہر ہے آپ لوگوں سے ہمدردی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، خوش رہیں گے، تو ان ہارمونز کا لیول بھی انکریز ہوگا اور آپ سٹریس اور ڈپریشن سے دور رہیں گے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از نماز اور تلاوت۔ نماز سے بڑھ کر ڈپریشن کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ آپ نہاتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو بہت ساری آپ کی ٹینشن نہ وضو سے ہی ریلیز ہو جاتی ہے۔ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے۔ اس چیز کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کہ جب بھی آپ ٹینشن یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں، نہا لیں یا پھر آپ پراپر منہ ہاتھ دھو لیں تو آپ کی کافی ٹینشن ریلیز ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سارے پوائنٹس تھے جن کو فالو کر کے آپ اپنے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ان دا نیکسٹ ویڈیو ود a brand new content. Till then stay happy, stay fit and take good care of yourself. اللہ حافظ۔